یہ زندگی بڑی طویل ہے جب اس زندگی کے اندر پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں اور غم کی کیفیت ہو، اور یہی زندگی جو ہماری ہے یہ بڑی مختصر ہے جب اس زندگی کے اندر آسانیاں ہوں، سکون ہو اور اطمینان کی کیفیت ہو۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ان پریشانیوں کے نقصانات کیا ہیں، اور تیسرا اور آخری بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پریشانیوں سے نکلنے کے کون کون سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ غلط ہے اور ایک درست طریقہ ہے۔ جو درست طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے جاننا ضروری ہے، ہر انسان کو جاننا ضروری ہے کہ جب پریشانیاں نہیں ہوں گی، ہمارے اوپر مصیبتیں نہیں ہوں گی، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ان پریشانیوں سے نکالنے والی بھی کوئی ہستی موجود ہے۔ جب پریشانیاں نہیں ہوں گی تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ہم نے کسی دروازے کو دستک دینا ہے جس سے یہ پریشانیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور جب پریشانیاں نہیں ہوں گی تو ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ کوئی ایک ذات تو ضرور ہے اس کائنات کے اندر جس کے سامنے جھکنے سے یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے آتی ہیں، انسان کو ایک سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آتی ہیں۔ یہ پریشانیوں کے نقصانات کیا ہیں؟ اب ان پریشانیوں کے نقصانات یہ ہیں، جب انسان پریشان ہوتا ہے، پریشانی میں جب وہ مایوس ہوتا ہے تو مایوسی میں اس کو بے شمار بیماریاں اور بے شمار جو ہے وہ تکلیفیں جو ہے وہ اس کو گھیر لیتی ہیں۔ دل کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، جسم کی بیماریاں، روح کی بیماریاں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اور یہ پریشانی کے اندر جو ہے قبر کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پریشانیوں کے نقصانات یہ ہیں کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور طرح طرح کی بیماریوں کے اندر وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پریشانیوں سے نکلنے کے طریقے، پریشانیوں سے نکلنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے غلط طریقہ اور ایک ہے درست طریقہ۔ جو غلط طریقہ یہ ہے کہ جو پریشان ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، وہ مایوس ہو کر وہ غلط طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ کسی عامل کے پاس جاتا ہے، کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، اور کسی ایسے جعلی پیر کے پاس جاتا ہے، اور جا کر وہ غلط طریقے سے ان پریشانیوں کا علاج کرتا ہے، اور وہ جادوگر پھر جادو کے ذریعے اس کی پریشانیاں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلط ترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو پریشانی میں آپ کسی عامل، کسی جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب درست طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ جب بھی پریشان ہو تو پریشانی میں اس ذات کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں، ساری پریشانیاں جو ختم کرنے کے اوپر قادر ہے۔ انسان کو اس چیز کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری پریشانیاں بہت بڑی ہیں اور یہ پریشانیاں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، تو پھر یقیناً وہ پریشانیاں بڑھتی جائیں گی۔ جتنا ان کو بڑا کہیں گے وہ اتنی ہی بڑی ہوتی جائیں گی، جتنا اپنے اوپر سوار کریں گے وہ اتنی ہی زیادہ اور آپ کے اوپر بوجھ محسوس ہوگا۔ اور جب یہ کہیں گے یہ پریشانیاں بہت چھوٹی ہیں، یہ پریشانیاں بہت تھوڑی ہیں اور یہ بہت چھوٹی ہیں، جو پریشانیاں ختم کرنے والی ذات ہے یعنی رب کی ذات، وہ سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ جب یہ آپ کی کیفیت ہوگی تو پھر پریشانیاں، مایوسیاں اور غم کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے اوپر سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے نیت بنا لی ہے، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ پریشانیاں چھوٹی ہیں، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، ان پریشانیوں کو ختم کرنے والی ذات وہ سب سے بڑی ہے۔ تو جو سب سے بڑی ذات ہے، جس کے اوپر آپ کو یقین ہے، جس کے اوپر آپ کو اطمینان ہے، جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، تو پھر وہ ذات آپ کو ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے نکلنے کے اسباب اور طریقے مہیا کرے گا، اور پھر وہ راستہ بتائے گا کہ جس سے یہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے پریشانیاں جب آ جائیں، مصیبتیں جب آ جائیں، مشکلات جب آ جائیں، تو پھر انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ پھر اس رب کی بارگاہ میں جانا چاہیے جو سب سے بڑی ذات ہے، جو
وحدہ لا شریک ذات ہے، جو بے نیاز ہے، جو ہم سب کی بنانے والی ہے، پریشانیاں لانے والی بھی وہ ذات ہے اور پریشانیوں کو ختم کرنے والی بھی وہ ذات ہے۔ تو اس طریقے سے جب اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو یقیناً ہماری ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اس کے مقابلے میں اگر کسی جادوگر کے پاس، کسی عامل کے پاس، کسی جعلی پیر کے پاس جائیں گے تو بجائے پریشانیاں ختم کرنے کے مزید ہم پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ایک مثال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے ساتھ ضد کرتا ہے کہ مجھے وہ فلاں چیز مجھے مہیا کرے، کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، پھر اس کو منع کرتی ہے، پھر اس کو دھکے دیتی ہے، منع کرتی ہے، پھر بھی وہ اس ماں کی بارگاہ میں آتا ہے۔ اب وہ جب بچہ ماں کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر وہ اس کو دھکے مارتی ہے، تو پھر وہ روتا ہوا چلاتا ہوا پھر ماں کے بارگاہ میں آتا ہے، ماں کے پاس آتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے تم سے چاہیے، میں کسی اور کے دروازے پر نہیں جاؤں گا۔ پھر ماں تنگ ہو کر وہ اس کو تھپڑ مارتی ہے، اس کو مارتی ہے۔ تو جب وہ اس کو تھپڑ مارتی ہے تو وہی بچہ جس کو تھپڑ لگتا ہے، جس کو اس سے جو ہے وہ سزا ملتی ہے، تو وہ بچہ پھر آ کر ماں کے سینے کے ساتھ لگتا ہے اور سینے سے لپٹ کر روتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، میں اس چیز کو جو ہے وہ طلب کرتا ہوں اور یہ چیز مجھے آپ سے ہی چاہیے۔ تو جب وہ تھپڑ بھی مارتی ہے، وہ دھکے بھی مارتی ہے، وہ ماں جب اس کو منع بھی کرتی ہے، اس کے باوجود وہ بچہ پھر ماں کے سینے کے ساتھ لگتا ہے، پھر ماں سے ہی طلب کرتا ہے، تو پھر ماں کے دل میں رحم آتا ہے اور رحم آ کر جتنی وہ چیز مانگتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ ماں اس کو عطا کرتی ہے، جتنی اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ ماں اس بچے کو وہ چیز عطا کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ صرف اس کی بات ہے جو انسان ہے، جو ماں ہے اور جو پیار بھی کرتی ہے اور جو اتنا پیار نہیں کرتی جتنا ایک انسان سے، ایک بندے سے رب ذوالجلال پیار کرتا ہے۔ تو اس قدر اتنا پیار، یعنی 70 ماؤں سے زیادہ رب ذوالجلال اپنے ایک گناہگار بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو جب ہم پریشان ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، تو پھر جس وقت ہم رب کے دروازے پر جاتے ہیں، اس کا دروازہ دستک دیتے ہیں، اس سے فریاد کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ شاید ہماری پریشانی حل نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہ کرے، دوسری مرتبہ پھر ہم جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین تو ہی پریشانیاں ختم کرنے والا ہے، تو ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، ہم کسی کے دروازے پر نہیں جائیں گے، ہم صرف تیری بارگاہ میں آئیں گے اور تجھ سے ہی مانگیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے۔ ایک مرتبہ جائیں گے، اگر ہماری پریشانی ختم نہیں ہوگی پھر دوسری مرتبہ جائیں گے، نماز پڑھیں گے، نفل ادا کریں گے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور سجدہ ریزی سے اور سجدے میں گڑ گڑا کر اس سے دعائیں کریں گے۔ تو جب دعائیں کریں گے تو رب ذوالجلال اب انسان کی اس دعا کو، اس سجدے کو، اس نماز کو اللہ تعالیٰ پہلی ہی مرتبہ قبول کرے گا۔ وہ دھکے نہیں مارے گا، وہ تھپڑ نہیں مارے گا، وہ سزا نہیں دے گا، بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جب انسان آتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال جو کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، زیادتیاں کر لی ہیں، تو وہ پریشان نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، وہ میری بارگاہ میں آ جائیں۔ جب میری بارگاہ میں آئیں گے، دعا کریں گے، سجدہ کریں گے، گڑ گڑائیں گے، مجھ سے مانگیں گے، مجھ سے دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی دعا کو قبول کر کے جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، میں ان کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دوں گا۔ اور مشکل بڑی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات بڑی ہے، جو بھی سوال لے کر جائیں تو وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ ہمارے تمام تر سوالوں کو وہ حل بھی کرے گا اور ہمارے لیے مزید جو ہے وہ اپنی نعمتوں کے دروازے، اپنے کرم کے دروازے، اپنے فضل کے دروازے وہ ہمارے لیے مزید بھی کھولے گا۔ ہم تھوڑا سوال کریں گے، تھوڑی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اپنی رحمتوں سے وہ نعمتیں عطا کرے گا، جو نعمتیں ہمارے فائدے میں ہوں گی، جو نعمتیں ہمارے بہتری کے لیے ہوگی۔